السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی اگلی آیا یعنی آیا نمبر 18، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب اگر تم انہیں دیکھو تو یہ گمان کرو کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم خود ہی ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم انہیں دیکھو تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں مختلف چیزوں پر بات ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ بات کی گئی ہے کہ اگر تم انہیں دیکھو تو یہ خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ ایک کیفیت کا اظہار ہے۔ پھر ایک اور کیفیت بتائی گئی ہے کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کروٹ بدلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور ان کا جو کتا ہے وہ چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اور یہ ساری سچویشن بتانے کے بعد جو آخری سٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرف آتی ہے کہ ان کو اس سچویشن میں تم دیکھو تو تم پر خوف اور دہشت طاری ہو جائے اور تم پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب بظاہر تو آپ کسی کو اگر سوتا ہوا دیکھیں تو آپ پر کوئی دہشت طاری نہیں ہوتی، آپ پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو یہاں بتایا تو گیا ہے لیکن ہماری یوں سمجھ لیں کہ ہمارے دماغ میں اس کا پورا صحیح طریقے سے نقشہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایسا وہاں کیا ہو رہا ہوگا کہ کسی کو سوتا ہوا دیکھ کر ہم یہ گمان کریں کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، کتا بھی وہاں سویا ہوا ہے، اور اس سارے ماحول کو دیکھ کر ہم پہ دہشت بھی طاری ہو جائے۔ عام حالات میں ایسا ہوتا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کیف کے اندر کوئی چیز ایسی ہو رہی تھی جو انسان کے عام معمولات سے مختلف ہو۔ کسی جاگتے ہوئے شخص کو آپ بھاگتے نہیں ہیں دیکھ کے، انٹل اینڈ انلیس وہاں پر کوئی اس طرح کا ردمک معاملہ ہو رہا ہو، یا تو وہ سب ایک ہی ساتھ کروٹ بدلتے ہوں، ایک ہی ساتھ وہ لیفٹ جاتے ہوں، ایک ہی ساتھ وہ رائٹ جاتے ہوں، اور بظاہر آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہو کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ بظاہر آپ کو معلوم ہو رہا ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ سوتے ہوئے لوگ اگر کسی ایک کمرے میں بہت سارے لوگ سو رہے ہوں تو وہ ایک ہی وقت میں پوزیشنز نہیں بدلتے، کوئی کبھی کروٹ بدل رہا ہے، کوئی کبھی کروٹ بدل رہا ہے، کوئی سیدھا سو رہا ہے، کوئی اوندھا سو رہا ہے، کوئی عجیب طریقے سے سو رہا ہے، کوئی لیفٹ پہ سو رہا ہے، کوئی رائٹ پہ سو رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک پیٹرن سے شاید چیزیں ہو رہی ہوں، اس لیے اتنا ردمک چیزیں دیکھ کر انسان یہ خیال کرے کہ اس ردم میں تو جاگتے ہوئے لوگ ہی کام کر سکتے ہیں، سوئے ہوئے لوگ اتنے ردم میں کام نہیں کر سکتے۔ اور کتے کو آپ دیکھیں ویسے سو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی جاگ رہا ہو اور میرے خیال میں یہ سو رہا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کر آپ کے اوپر ایک فیئر آف اننون آئے گا کہ پتہ نہیں یہاں پہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ، سم تھنگ از گوئنگ آف، اور نتیجتاً آپ پر خوف اور دہشت طاری ہوگی اور آپ اس جگہ سے نکل جائیں گے کہ یہ معاملہ کچھ جدا گانا ہے، کیونکہ یہ ہماری خلاف ہے، ہماری جو عادات ہیں ان سے خلاف معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو نیند کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رقود کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عام عرب جو ہے وہ رقود کا لفظ نیند کے لیے تو استعمال نہیں کرتے۔ تو غور کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نائمون کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ سلیپنگ پیپل یا نیام جو سلیپرز ہوتے ہیں، بلکہ رقود کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مادہ اشتقاق را قا دال، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر لیٹ جانا، ٹو لائی ڈاؤن، ٹو ریمین ڈورمنٹ یا ان ایکٹیو ہونا، یا کسی بھی جگہ پہ بہت لمبے عرصے کے لیے رہنا۔ تو یہ جو رقود کا لفظ ہے اس کے اندر بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ عرصے کے لیے، بہت زیادہ ڈیپ کسی موشن لیس اسٹیٹ کے اندر، ریسٹنگ اسٹیٹ کے اندر ہونا، اس لیے لفظ رقود کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ لانگ بھی ہے اور ڈیپ بھی ہے اور موشن لیس اسٹیٹ آف ریسٹ بھی ہے۔ تو سمپلی روزمرہ زندگی میں جو سونے کی سچویشن ہوتی ہے اس سے ذرا مختلف فی سچویشن ہے،
اس لیے کلاسیکل عربک میں رقدہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن کو بتانے کے لیے کہ کوئی بہت ایسی سچویشن میں آ گیا ہے کہ بہت پرولونگ پیریڈ کے لیے، لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ سو گیا ہے. جبکہ نائمون کا جو معنی ہے وہ عام سلیپنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پرولونگ یا انیوژول ڈیپ، کوئی ایسی چیز جو آرڈنری نہ ہو، اس کے لیے پھر رقود کا لفظ یہاں پر استعمال ہوتا ہے. اور ایقاظ کا جو لفظ ہے وہ جاگنے سے، اور یہ یقظہ کی جمع، اس کا معنی ہے جاگنے والا یا بیدار. تو ان کو بیدار گمان کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، یا اس وجہ سے کہ وہ کروٹیں بدل رہے تھے. اور رقود کے معنی جو ہیں یہاں پر سونے والے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اور ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلنے کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال میں 2 مرتبہ کروٹیں بدلتے تھے، 6واں ایک جانب اور 6واں دوسری جانب، تاکہ زمین ان کا گوشت نہ کھا سکے. اور حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ وہ 300 سال تک ایک کروٹ پر لیٹے رہے، پھر 9 سال بعد اس کو دوسری کروٹ پر لٹایا گیا. بہرحال یہ 2 اقوال ہیں اس ضمن میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر میعاد اور مدت اس کی بیان نہیں کی ہے. اور قرآن مجید میں کروٹیں تبدیل کرنے کی مدت کو چونکہ بیان نہیں کیا گیا، اور نہ کسی صحیح حدیث میں ان کی مدت اور تعداد کا بیان ہے، اور نہ اس تعداد کے ساتھ کوئی دینی غرض بھی وابستہ ہے، تو ان کی کروٹیں تبدیل کرانے کے متعلق بھی کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اللہ خود اپنی قدرت کاملہ سے ان کی کروٹیں تبدیل کراتا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کی کروٹیں تبدیل کراتے تھے. ایک قول یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں سویا ہوا شخص نیند میں خود بخود کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور اس کو شعور نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی نیند میں خود بخود کروٹیں بدلتے رہتے تھے. اور یہاں پر ایک اور ورڈ آیا ہے الوصید، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے. تو قرآن مجید میں الوسید کا جو لفظ ہے اس کے متعلق بھی پھر مختلف اقوال آتے ہیں. ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس، سعید ابن جبیر، مجاہد، طحاق، قتادہ اور فرا کا ہے کہ اہل حجاز جو ہیں وہ الوسید کہتے ہیں، اور اہل نجد جو ہیں الاسید کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہے حائل اور صحن. اور اکرمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت نقل کی، اس کا معنی ہے دروازہ. اور عطا کہتے ہیں اس کا معنی ہے دروازے کی چوکھٹ. تو صحن ایک معنی ہے، دروازہ ایک معنی ہے، چوکھٹ، دروازے کی چوکھٹ ایک معنی ہے. اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ معنی عمدہ ہیں، کیونکہ عرب کہتے ہیں کہ اپنے دروازے کو بند کر دو، اوسط بابک. تو قرآن مجید میں جو الفاظ ایک اور جگہ سورہ الہمزہ میں آتے ہیں کہ بے شک دوزخ کی آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ. تو بہرحال اس میں مختلف اقوال آتے ہیں کہ الوصید کا کیا معنی ہے، کہ کس چیز کی. تو بیسکلی مین جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کتا بھی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا کہ اصحاب کہف جو ہے وہ رات کے وقت اپنے ملک سے نکلے تھے. ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک کتا تھا. چرواہا بھی ان کے دین میں تابع ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا. اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزرے، وہ ان پر بھونکنے لگا، انہوں نے اس کو بھگا دیا، وہ پھر آ کر بھونکنے لگا، انہوں نے اس کو پھر بھگا دیا، یا کئی بار اس طرح ہوا. آخر کتے نے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری طرف سے مت ڈرو، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، تم سو جانا، میں تمہاری حفاظت کروں گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا کی اور وہ ان سے ہم کلام ہو. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کتے کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا، تو مومنین کا کیا مقام ہوگا جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کرتے ہیں. بلکہ اس میں ان مومنین کو تسلی بھی دی گئی ہے جس کے اعمال میں تقصیر ہے اور وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب سے محبت رکھتے ہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو دریافت فرمایا، قیامت کے متعلق سوال کرنے والے کہاں گیا؟ اس شخص نے کہا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ نے اس سے پوچھا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، میں نے قیامت کے لیے بہت نفلی نمازوں اور بہت روزوں کی تیاری تو نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں.
تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرے، اور تم بھی اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسلمان اسلام کے بعد کسی اور بات سے اس سے زیادہ خوش نہیں ہوئے، یعنی محبت کرنے کا صلہ یہ مل رہا ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے کہ تمہیں قیامت کے دن کامیابی ملے گی۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2385، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں، شرح السنہ میں، مسند ابو یعلا میں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا ایک شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان سے ملا نہیں۔ آپ نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت رکھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 2641، شرح السنہ میں حدیث 3478۔ بہت سارے لوگ جن سے آپ کو دینی محبت اور وابستگی ہو جاتی ہے، بے شک اس دنیاوی زندگی میں آپ کی ان سے ملاقات نہ بھی ہوئی ہو تو انشاءاللہ تعالی اخروی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ملاقات کروا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے عہد میں ایک شخص جو تھا اس کا نام عبداللہ تھا، اور لوگ اس کو حمار کہتے تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے تھے۔ ایسے کوڑے نہیں تھے جیسے کہ کوڑے آج کل معروف ہیں، سبراد درخت کی ایسی شاخ ہے جس میں گرہ نہ ہو۔ ایک دفعہ وہ آپ کے پاس لایا گیا اور آپ کے حکم سے اس کو کوڑے لگائے گئے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت فرما، اس کو کتنی بار سزا کے لیے لایا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم جو چیز میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث 6780۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کی شرح میں علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی جلد نمبر 12 صفحہ 78 پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لعنت کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کا کرنا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، کیونکہ وہ شخص بار بار شراب پیتا تھا، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت اس کے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے، جو متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ اور اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ گناہگار کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص گناہ کر کے اس پر شرمندہ نہیں ہوتا اور توبہ نہیں کرتا اس کا معاملہ جدا گانا ہے، لیکن جو پشیمان یا نادم ہوتا ہو اور اس پر توبہ کرتا ہو تو خواہ پھر شامت نفس سے پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہو، یا اس سے وہ شخص مراد ہے جس پر گناہ کے بعد حد لگ جاتی ہے اور وہ اس پر توبہ کر لیتا ہے، یہ اس کا معاملہ جدا ہے اس شخص سے جو بار بار گناہ کرے اور اس گناہ پر نہ نادم ہو نہ توبہ کرے، اور جو شخص اس گناہ پر اس کو ملامت کرے وہ اس سے بغض اور دشمنی رکھے، ایسے شخص کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، اگر وہ چوتھی بار شراب پیے تو اس کو قتل کر دو۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 1444، مصنف عبد الرزاق میں ہے، مسند امام احمد میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند ابو یعلا میں، صحیح ابن حبان میں، معجم الکبیر میں، مستدرک امام حاکم میں، سنن الکبریٰ میں۔ لیکن تمام ائمہ مذاہب کے نزدیک اس حدیث مبارکہ پر بطور حد عمل نہیں ہے، اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ یعنی جن کو حمار کہتے تھے ان کی حدیث سے منسوخ ہو گئی۔ لیکن اس ضمن میں بعض مفسرین کرام اور محدثین کرام جیسے غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ چوتھی بار شراب پینے پر اس کو قتل کرنا اس کی حد نہیں، اس کی تعزیر ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعزیر میں قتل کرنا جائز ہے۔
اور اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پر کتا بیٹھا رہا. حفاظت کے لیے کتا رکھنے کے متعلق بھی احادیث آتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کتا رکھا اس کے اجر میں ہر روز 2 قیرات کم ہوتے رہیں گے، ماں سوائے اس شخص کے جس نے مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہو یا شکار کرنے کے لیے یا کھیت کی حفاظت کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 1575 سنن نسائی میں، سنن نبی داؤد میں، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے. اور علامہ کمال الدین ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح القدیر کی جلد 6 صفحہ 346 پر کہ شکار کے لیے مویشیوں، گھروں اور کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا بالاجماع جائز ہے. بلا ضرورت گھروں میں کتا رکھنا یہ جائز نہیں ہے، البتہ اگر چوروں اور دشمنوں سے خطرہ ہو تو پھر جائز ہے. اجناس میں بھی اسی طرح مذکور ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اس آیہ مبارکہ اور دیگر آیات جو ہے اس سے متعلق تفسیر کا سلسلہ اگلے درس میں جاری رکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے نکات بھی ہیں جس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.